پچھلی آیات میں اللہ رب العزت کی ذات اپنی جنت کی نعمتوں کو گنوا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ جو کامیاب لوگ ہوں گے ہم ان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا کریں گے۔ اور ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات جو قیامت کا دن رونما ہوگا ان کے حالات بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیسا دن ہوگا، اور اس دن کے اندر انسانوں کا، جنوں کا اور جانوروں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات اس آیت میں فرما رہے ہیں اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا جو مالک ہے، یعنی ہم سب کو اسی رب کی طرف لوٹ جانا ہے جس رب نے ہمیں زندگی دی ہے، اور وہی رب جو آسمانوں اور زمینوں اور جو اس کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا مالک ہے، وہی ہمیں موت عطا کرے گا، اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے بول سکے۔ یعنی وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کسی کی بھی مجال نہیں ہوگی کہ جو بھی اللہ رب العزت کی ذات نامہ اعمال انسانوں کے ہاتھوں میں تھمائیں گے تو وہ نامہ اعمال اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ کر جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو اپنی وہ ساری اصلیت جو دنیا کے اندر اچھے کام کیے یا برے کام کیے وہ سامنے آ جائیں گے، اور ان کو دیکھ کر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے کچھ کہہ سکے، بول سکے کہ یا اللہ اس میں یہ کمی ہے، یہ زیادتی ہے، کسی قسم کا بھی کوئی جملہ وہاں پر نہیں بول سکے گے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن ساری روحیں اور فرشتے جو ہیں وہ قطار بنا کر کھڑے ہوں گے، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو اور وہ بات بھی ٹھیک کرے۔ یعنی اس دن انسان یا فرشتہ کسی قسم کی کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ اگر اللہ رب العزت کی ذات کسی کو سفارش کا حق ادا کرے، جیسے جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن کے حافظ ہوں گے ان کو بھی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ سفارش کا حق دیں گے، اور اسی طرح جو دین کا علم حاصل کرنے والے ہوں گے ان کو بھی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ سفارش کا حق دیں گے۔ یعنی اس دن صرف وہی بول سکے گا جس کو سفارش کا حق ملے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی وہاں پر نہیں بول سکے گا۔ وہ دن ہے جو برحق ہے، جو چاہے وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی ذات فرما رہے ہیں کہ وہ دن ضرور آ کر رہے گا۔ جیسے پہلی آیت کے اندر جو کفار تھے وہ اس دن کو جھٹلاتے تھے اور اس دن کی نفی کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا دن ہے، اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اپنی تمام جو نعمتیں ہیں ان کو گنوایا، اور پھر جہنم کے اندر جو کافروں کو، جو آخرت کے دن کو نہ ماننے والے ہیں ان کے عذاب کا بتایا، اور پھر جنت کے اندر جو نیک لوگ ہوں گے ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دن برحق ہے۔ اب جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، اور جو چاہے وہ جہنم کے اندر ٹھکانہ بنا لے۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت کی ذات فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب آنے والا ہے، جس دن ہر شخص وہ اعمال آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور کافر یہ کہے کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پوری زمین جو ہے وہ ایک سطح پر آ جائے گی، پہاڑوں کو اللہ رب العزت کی ذات ختم کر دیں گے، یہ بڑی بڑی جو بلڈنگیں ہیں، گھر ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں، درخت، جنگلات، ساری چیزوں کو اللہ رب العزت کی ذات ختم کر کے ایک برابر سطح پر لے آئیں گے، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات انسانوں کو، جنات کو اور پالتو جانوروں کو اور جنگلات کے وحشی جانوروں کو، ان تمام کو اکٹھا کریں گے، اور یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک جانور نے دوسرے جانور کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہوگی اللہ رب العزت کی ذات وہاں پر ان کا بھی بدلہ دلوائیں گے۔ اور حدیث مبارک میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے ٹکر بھی ماری ہوگی تو اللہ رب العزت کی ذات اس کا بھی وہاں پر بدلہ دلوائیں گے، اور بدلہ دلوانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مٹی کر دیں گے۔ تو وہاں پر یہ کافر لوگ کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر یہ کہیں گے کاش
ہم بھی ان جانوروں کی طرح مٹی ہو جاتے اور مٹی کا ڈھیر ہو جاتے، ہمیں محشر کا عذاب نہ سہنا پڑتا، ہمیں جہنم کا عذاب نہ سہنا پڑتا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے شروع میں ان کافروں کا تذکرہ کیا اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کا اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا تذکرہ کر دیا کہ قیامت کا دن جب برپا ہوگا تو یہی لوگ کہہ رہے ہوں گے کاش ہم بھی انہی جانوروں کی طرح مٹی ہو جاتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرتے رہنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیتے ہیں رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، بہت مہربان ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے بول سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطاریں بنا کر کھڑے ہوں گے، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور بات بھی ٹھیک کرے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ وہ دن ہے جو برحق ہے، جو چاہے وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا رکھے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا جو قریب آنے والا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اور جس دن ہر شخص وہ اعمال آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر یہ کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ صدق اللہ العظیم۔